ایک بار ہلدی کا، ایک بار شکرانے کا، پھر اس کے بعد ایک بار جلوے کا، پھر اس کے بعد گھر کو آنے کے بعد مچھی کا رسم، ساڑی کا رسم، اس کا رسم، اس کا رسم، پاؤں ڈالنے کا رسم، ہاتھ ڈالنے کا رسم، کتنا پیسہ. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، سب سے زیادہ بابرکت والا نکاح وہ ہے جس میں پیسہ کم خرچ ہو. کیا ہو؟ سب سے کم پیسہ جس میں خرچ ہو وہ نکاح کیا ہے؟ بابرکت نکاح، جس میں برکتیں ہوتی، رحمتیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میری شادی کرا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک صحابی اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے نکاح کرنے کے لیے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ غور سے سننے کی چیزیں ہیں سبھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 2-3 مرتبہ پوچھا. 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو کوئی چیز ہو تو لگا کر دو. تو گئے گھر میں دیکھا کیا بھی نہیں ہے. پھر واپس ہے. پھر فرمائی گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تو بھی کم سے کم رہتی نا. وہ زمانے میں لوگ جو غریب ہوتے تھے وہ کیا پہنتے تھے؟ لوہے کی انگوٹھی پہنتے تھے. اور انگوٹھی جو بھی پہنتے تھے وہ وہاں پر کیا ہے سیل مارنے کے لیے. اب جیسا ہمارے پاس سیلا ہوتی نہیں کسی دکان کا یا کسی آدمی کا، اس طرح اس زمانے میں انگوٹھی میں اوپر سیل لکھا ہوا ہوتا تھا اس کا نام. اسے کیا کرتے تھے کسی کچی چیز میں یا کسی ایسی چیز میں جس میں نشان آئے تو اس میں ڈبا کر سیل مارا جاتا تھا. تو اس مقصد سے وہ لوگ کیا ہے انگوٹھی لوہے کی پہنا کرتے تھے. تو وہ تو بھی ہے کیا دیو پلے. تو وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہ بھی موجود نہیں. تو کیا بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسے ویسا لاوارث چھوڑ نہیں دی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن پڑھنے آتا کیا؟ قرآن پڑھنے آتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے عوض تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس عورت کو تم قرآن پڑھنا سکھاؤ گے. اس کے عوض میں تم دونوں کا نکاح کر رہا. اتنا آسان تھا نکاح کرنا اسلام میں، اتنا آسان تھا. آج نکاح کیا ہے؟ یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے ہمارے مسلم سماج کا. اور غریب لڑکیوں کو میں اس سے پہلے کے جو عنوانات تھے تعلیم کے سلسلے میں اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو مسلم عورتوں میں مسلم لڑکیوں میں دینی تعلیم کا نہیں ہونا یہ ارتداد کا سبب بن رہا ہے. اور اسی طرح نکاحوں کا مہنگا ہونا، نکاحوں میں فضول خرچیوں کا ہونا، نکاحوں میں جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ بھی کیا ہے فتنے ارتداد بن میں مبتلا کر رہا ہے. ہماری مسلم سماج کی بیٹیاں، ہماری ماں بہنیں کیا ہے عورتوں کے غیروں کے بستروں کے زینت بن رہے ہیں اور ہمیں چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ ایسا سمجھ رہے ہیں ہمیں ابھی کیا بھی قیامت آئی نہیں ہے. جب آئے گی تب دیکھا جائے گا کون سا فرشتہ آپ کو سر پھونکتا کی، کون الٹے لٹکتی کی، کون پہاڑوں کی طرح روئی میں کیا ہے پہاڑا روئی کی طرح اڑتی کی، وہ بھی دیکھیں گے. ہم ویڈیو بنائیں گے باقاعدہ. جب وہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ویڈیو بنائیں گے. اس نیت سے آرام سے مدہوش ہے ہمیں. جبکہ لاکھوں کی تعداد میں کیا ہے مسلم سماج کی عورتیں. اور میں یہ اچھی طرح یہ بات یاد رکھے کہ ہر عورت ہر لڑکی زانی نہیں ہوتی. وہ خون کی لاج میں ایک جنی رہتی سو غلیظ قسم کی. لیکن یہ جو غیروں کے ساتھ بھاگنا اور دوسروں کے ساتھ بھاگنا
یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسلم سماج میں کوئی بھی مرد غریب لڑکی سے، غریب خاندان سے، غریب رشتے سے کیا ہے رشتہ کرنے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کون کون کس کس کے ساتھ بھاگ رہا کہ کسی بھی معلوم نہیں، اور ہم خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں رکنا ہے، اگر یہ چیزیں دور ہونا ہے تو ہمیں اسلام جو کیا ہے آسان جو طریقہ بتایا ہے نکاح کا، اس طریقے سے نکاح کرنا ہو۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارا کام صرف شادی کرنا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا کام صرف شادی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کیا ہے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ چاہے تو اسے کیا بنا دے گا شادی کے بعد کیا بنا دے گا مالدار بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح اس حال میں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ کے علاوہ، جسے جنگ میں تلوار کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اس ایک زرہ کے علاوہ ان کے پاس کیا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ گھر بھی نہیں تھا۔ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نکاحیں کیے ہیں وہ تمام کے تمام نکاحیں کس سے ہیں؟ بیوہ سے ہیں۔ اور وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ سماج میں کوئی بھی لڑکی، چاہے جس کا شوہر مر گیا ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، وہ بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے نہ رہے۔ حضرت عاتقہ، کیا نام ان کا؟ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سننے کی باتیں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ آج ہمیں نکاح کے واسطے جو ہمیں کیا ہے طور طریقے، جو رسم و رواج بنا لیے ہیں، صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا رواج تھا اور کیا تصور تھا اسلام کا، اسے سننا ہے ہمیں اصل میں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زید، ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے ہوا۔ انہوں ایک غزوے میں انہوں شہید ہو گئے۔ پھر ان کا نکاح، انہی کا نکاح، حضرت عاتقہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زید بن الخطاب سے ہوا۔ انہوں بھی شہید ہو گئے۔ جب زید بن الخطاب شہید ہو گئے تو ان کا نکاح پھر کس سے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پھر وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہو جانے کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح اس سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہونے کے بعد ان کا نکاح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب زوجۃ الشہداء پڑ گیا، یعنی شہداء کی بیوی، اتنے شہیدوں کی بیوی۔ اگر ہمارا سماج ہوتا، اگر کوئی عورت 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں بیوہ ہو جائے تو بقیہ پوری زندگی وہ کیا ہے بیوہ کی ہی میں زندگی گزارے گی، اسے کوئی اپنانے کے لیے کیا نہیں ہے تیار نہیں۔ اور کوئی غریب لڑکی ہے جس کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ گھٹ گھٹ کر وہیں مر جائے گی، یا پھر کسی غیر مرد کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی بھیڑ کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ لیکن مسلمان آرام سے، اس کا پڑوسی آرام سے اپنے کیا ہے ہائی فائی لیول میں، بڑے بڑے شادی محل میں فنکشن کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہے شادی کے بعد بھی یہ دعوتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ دوستوں کو ایک بار پارٹی، ایک بار خاص رشتہ داروں کو ایک بار پارٹی، یہ پارٹی وہ پارٹی، ہمیں پارٹیاں میں مست ہے۔ اور غریب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، غریبی انسان کو کفر میں ڈھکیل دیتی ہے۔ آج وہی دور ہو، آج وہ فتنہ ہے سو امت میں کہ کیا ہے اتنی غیر شعوری اور اتنی نحوست ہمارے اندر آ گئی ہے کہ
کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے اور نہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں. صرف اور صرف ہمیں اپنے ٹی وی میں، اپنے کام میں، اپنے دھندے میں اور اپنی مصروفیات میں بزی ہیں. چاہے دین کا ہمارے اڑوس پڑوس والوں کا دین کا جنازہ نکل جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں. تو اس لیے آج امت کے لیے اس پر زور دینے